الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں و خواتین اسلام، موضوع ہے تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت ہر دور میں ہر انسان کی بنیادی ضرورت. کسی بھی دور میں کوئی بھی انسان تعلیم و تربیت کی حاجت سے الگ نہیں رہا. ہر شخص کو، ہر انسان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت رہی ہے. تعلیم کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ تعلیم کا مقصد تربیت ہے. تربیت نفس، تزکیہ نفس، انسان کی شخصیت کو سنوارنا، انسان کے اندر انسانیت کی روح ڈالنا، اس کے اخلاق و اطوار کو، عادات کو بہتر بنانا، یہ تعلیم کا مقصد ہے. تعلیم کا مقصد انسان کو ایک اچھا انسان بنانا، ایک بہترین مسلمان بنانا. یہ تعلیم و تربیت یہ ایک ہنر ہے، فن ہے. یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ باعث اجر و ثواب اور صدقے جاریہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ موت آنے کے بعد نہ استغفار کر سکتا ہے، نہ کوئی عمل کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی اور نیکی کر سکتا ہے. عمل کا سلسلہ، اجر و ثواب کا سلسلہ بند ہو گیا. لیکن 3 کام ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. پہلی چیز صدقہ جاریہ. انسان اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام کر گیا، بہتر کام کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے گا.
دوسری چیز او علم ينتفع به، یا ایسا کوئی علم چھوڑ کر گیا، کسی کو تعلیم دے کر گیا، کسی کے تعلیم کا انتظام کر کے گیا، کوئی علم چھوڑ کر گیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے شاگردوں سے، اس کی کتابوں سے اور اس کے بنائے گئے تعلیمی مراکز سے، اب کی گئی کتابوں سے، دیگر وسائل سے اگر لوگ اس کے چھوڑے ہوئے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور تیسرا شخص او ولد صالح یدعو لہ، اگر وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے اور اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کا فائدہ میت کو قبر میں پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس حدیث سے معلوم ہی ہوا کہ تعلیم کو عام کرنا، علم کو عام کرنا، علم سکھانا اور اولاد کی تربیت کرنا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا تعلیم و تربیت۔ انبیاء میں بھیجے گئے، کتابیں آئیں، صحیفے آئے، شریعتیں نازل ہوئیں، اللہ کی وحی آتی رہی۔ وحی کا، شریعت کا، آسمانی کتابوں کا، انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دی جائے اور اس علم پر، اس دین پر ان کی تربیت کی جائے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھیجا اور پھر اللہ کے سکھائے ہوئے علم پر وہ عمل کرتے رہے، اپنی اولاد کو اس پر تربیت کرتے رہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ چلا۔ آپ انبیاء کی سیرت پڑھیں، وہ بھی اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دینے کے بڑے حریص تھے۔ جہاں وہ ایک داعی و معلم تھے، وہیں وہ ایک بہترین آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ایک باپ کی فکر دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کے تئیں کتنا حریص ہوتا ہے کہ میری اولاد جہنم کی راہ پر نہ چلے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ کے خلیل ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے بیٹے آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، سارا مقام حاصل ہونے کے باوجود وہ دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ، تم مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا، کفر سے بچانا۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں، انبیاء اللہ سے اولاد طلب کی، اولاد کے لیے دعا کی، وہاں یہ قید لگائی، اے اللہ تو مجھے صالح اولاد دے، اے اللہ تو مجھے اچھی ذریت دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے صالح اولاد عطا کر۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے اچھی ذریت، پاک ذریت عطا کر۔ تو انبیاء کرام بھی اولاد کی تربیت میں کوشاں رہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، کہا یا بنیا انہا ان تکن حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کس طرح لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو عقیدہ اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یا بنیا انہا ان تکن حبۃ من خردل فی صخرۃ فتکن فی صخرۃ، اے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان میں ہو، پتھر میں ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو،
याति बिहल्लाह, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज, राई के दाने के बराबर भी कोई अमल, छोटे से छोटा अमल कहीं पर किया जाए, सहरा में किया जाए, आसमानों में किया जाए, जमीन में किया जाए, समुद्र में किया जाए, याति बिहल्लाह, अल्लाह उस अमल को क़यामत के दिन बंदे के सामने लाएगा। इन्नल्लाह लतीफ, अल्लाह बारीक से बारीक चीजों की खबर रखने वाला है। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अकीदे इस्लाम पर तरबियत कर रहे हैं, उसके दिल में अल्लाह की कुदरत उसके दिल में बसा रहे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ल किस कदर कादिर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की, ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अंबियाए किराम ने अपने बेटों को, अपनी औलाद को ये वसीयत की, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि देखना तुम कभी कुफ्र पर ना रहना, कुफ्र का शिकार ना होना, तुम्हारी मौत आए तो इस्लाम पर तुम्हारी मौत आए। मालूम ये हुआ कि हर बाप की, वालिदैन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी औलाद को तौहीद पर, ईमान पर, इस्लाम पर कायम रखने की कोशिश करे। और मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाए। मुफस्सिरीन लिखते हैं, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से कैसे बचाएगा? कहते हैं, अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, उन्हें दीन की तालीम दो और उन्हें अदब सिखाओ। उन्हें दीन की तालीम दो और उन्हें अदब सिखाओ। तालीम और तरबियत के जरिए ही तुम उन्हें जहन्नम की आग से बचा सकते हो। तालीम और तरबियत के जरिए ही तुम उन्हें जहन्नम की आग से बचा सकते हो। कुल्लुकुम राइन मसऊलुन अन रइयतिही, हदीस या फरमाते हैं, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, निगहबान हो। तुम सब के सब जिम्मेदार हो, निगहबान हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें बाप बनाया, तुम्हें औलाद दी, तुम उन औलाद के निगहबान हो, जिम्मेदार हो, और तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा। तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह पूछेगा कि हमने तुम्हें औलाद दी थी, वो औलाद दुनिया में बच्चा पैदा हुआ, कुछ नहीं जानता था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे अच्छी बात सिखाते, उसे शर से बचाते। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैयन, अल्लाह ने तुम्हें माओ के पेट से निकाला, ला तालमून शैयन, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। वो बच्चा न गाली जानता था, न अल्लाह का जिक्र जानता था, उसे कुछ पता ना था। बाप या वालिदैन उस बच्चे को अगर अच्छी बातें सिखाएंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छी तरबियत करेंगे, तो वो उस रास्ते पर चल पड़ेगा। और अगर लावारिस छोड़ देंगे, तालीम नहीं देंगे, तरबियत नहीं करेंगे, उन्हें अदब नहीं सिखाएंगे, तो वो माहौल के रंग में रंग जाएगा और वो गुमराह भी हो सकता है। आप फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन फी अहलि बैतिही व हुवा मसऊलुन अन्हुम। आप फरमाते हैं, आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है। उसके घर में जो लोग रहते हैं, आदमी सरपरस्त उनका जिम्मेदार है। किस एतबार से? सिर्फ खाना पीना के एतबार से, सिर्फ लिबास और इलाज के एतबार से नहीं, बल्कि दुनियावी एतबार से जहां वो जिम्मेदार है, वही दीनी एतबार से भी वो जिम्मेदार है। दीनी एतबार से वो जिम्मेदार है। वो बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ, लेकिन अगर वालिदैन ने उनकी सही रहनुमाई नहीं की, बच्चों की सही रहनुमाई नहीं की, तो वो फितरत से हटकर गुमराह हो जाएगा। वो यहूदी बन जाएगा, वो नसरानी बन जाएगा, वो मजूसी बन जाएगा, वो कोई और तरीका अपना लेगा।
آج آپ دیکھیں کتنے مسلم لا علمی میں یا جان بوجھ کر اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، بے دینی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مرتد ہو جا رہے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور انہیں یہ پتا نہیں ہے، وہ الحاد کا شکار ہو رہے ہیں اور انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ الحاد اور بے دینی کا شکار ہو گئے، وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جا رہے ہیں اور انہیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ کس بنا پر؟ لا علمی کی بنا پر، صحیح تعلیم اور تربیت نہ ہونے کی بنا پر۔ لہذا والدین کی بڑی ذمہ داری ہے، اور والدین کے ساتھ ساتھ جو قوم کے سربراہ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، ان پر بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ قوم کے نونہالان، قوم کے بچوں کی وہ تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں اور اس کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں، انبیاء کرام نہ صرف اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین معلم اور مربی تھے، بلکہ پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے ایک بہترین معلم اور مربی تھے۔ اور انبیاء کے جانے کے بعد علماء کی یہ ذمہ داری ہے جو وارثین انبیاء ہیں کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں۔ علماء کے علاوہ دیگر ذمہ داران، دیگر اثر و رسوخ والے جو قوم کے بااثر لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح بندوبست کریں۔ یہ ان کے لیے، سبوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے، سبوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہا کرتے تھے۔ آپ جب بچوں کو دیکھتے تو کچھ نہ کچھ ان کی عمر کے مطابق تعلیم دے دیا کرتے۔ بچوں کے پاس سے آپ گزرتے، انہیں سلام کرتے، ان کے اندر سلام کی محبت ڈالتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تھے اور عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی پرورش پا رہے تھے۔ ام سلمہ کے بیٹے عمر آپ کے گھر پرورش پا رہے تھے، آپ کے ساتھ دسترخوان پر تھے، اور وہ برتن سے کبھی دائیں سے کچھ اٹھاتے، کبھی بائیں طرف سے کچھ اٹھاتے، کچھ آگے سے، کبھی بیچ سے۔ آپ نے انہیں کہا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، جب بھی کچھ کھاؤ تو اللہ کا نام لو۔ اللہ کا نام لینے سے کھانے میں برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے تربیت کی، بچوں کو آپ نے ادب سکھایا دسترخوان پر کہ جب تم کچھ کھاؤ تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھا۔ دوسری حدیث ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، بائیں شیطان ہے۔ آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے قریب سے کھاؤ، جو تمہارے قریب ہے اپنے قریب سے کھاؤ۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ ہم یہ سوچ کر کہ بھی یہ بچہ ہے، بڑا ہوگا سیکھ جائے گا، آگے چل کر تعلیم حاصل کر لے گا، آگے چل کر یہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی، ہم توجہ نہیں دیتے بچوں پر۔ وہ بسم اللہ کہے نہ کہے، دائیں ہاتھ سے کھائے یا بائیں ہاتھ سے کھائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت ان کی بچپن سے ہی کی۔ اور ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ نے بلایا، کہا اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، چند باتیں سکھا رہا ہوں، شاید تمہیں یہ باتیں زندگی میں فائدہ۔ فرمایا اپنے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مختصر نصیحت، جامع نصیحت، اور میرے لیے ہم سب لوگوں کے لیے میرے بھائیوں ایک دستور ہے، الہی عمل ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ ہم گھر سے نکلیں اللہ کا نام لے کر نکلیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں باہر یاد رکھے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔
بستر پر جائیں اللہ کا نام لے کر سوئیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. گھر میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی رہیں، اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. فرمایا اپنے اے بچے اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو تم اپنے سامنے، اللہ ہر قدم پر تمہاری مدد کرے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. اے بچے جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اتنی جامع نصیحتیں کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم سوال کرو مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور اے بچے جان لے، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے تجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے، لم ينفعوك بشيء، پوری دنیا مل کر تجھے ذرہ برابر کوئی نفع نہیں دے سکتی ہے، الا ما كتبه الله لك، وہی فائدہ تجھے ملے گا جو اللہ نے تیرے حق میں لکھا ہوگا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور جان لے کہ ساری دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر، اپنے غیر سبھی مل کر تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے، تجھے وہ کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اتنا ہی نقصان تجھے ہوگا جو اللہ نے تیرے حق میں لکھا ہوگا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے بند کر دیے گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو عقیدے توحید پر، ایمان پر اور آداب پر، اچھے اخلاق پر تربیت کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ امت کو تعلیم کہ تم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتلاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ اللہ عز و جل نے امیوں میں ایک رسول بھیجا، امیوں میں ایک رسول بھیجا. رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں انہیں سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو صحیح دین پر، ان کے نفس کی تربیت کرے، انہیں بری خصلتوں سے، غلط اعمال سے، فتنوں سے، شہوات اور شبہات کے فتنوں سے انہیں صاف کرے، پاک کرے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے تعلیم و تربیت کے لیے. نہ قرآن کی تعلیم دینا یہی ایک مقصد نہیں تھا، بلکہ قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اس قرآن پر ان کی تربیت کرنا بھی مقصود تھا. یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا. میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ تعلیم کا اصل مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں، علم کا پھیلانا نہیں، بلکہ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے تربیت کرنا، انسان کو سنوارنا، قوم کو ایک بہترین انسان دینا، ایک بہترین، یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے. اور آج یہی مقصد کیا ہے؟ مفقود ہے، چھٹا ہوا ہے. لوگ علم تو حاصل کرتے ہیں مگر اس علم پر عمل نہیں کرتے. علم نافع نہیں ہوتا. لوگ علم سکھاتے ہیں مگر علم پر ان کی تربیت نہیں کرتے. میرے بھائیوں، اگر علم پر عمل نہ ہو، علم پر ان کی تربیت نہ ہو تو وہ علم وبال جان ہے. ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے، ہم کسی بھی فیلڈ میں رہیں،
ہم کہیں بھی رہیں، جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس علم کے مطابق ہم عمل کریں، اس علم کو پھیلائیں، اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور خود بھی اس علم پر عمل کریں، کیونکہ قیامت کے دن اس علم کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ اور وہ حدیث کہ بندے کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلْ، اس کے علم کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے کہ اس نے اس علم پر کہاں تک عمل کیا۔ تو میرے بھائی، تربیت یہ عمل کا نام ہے، تربیت یہ عمل کا نام ہے، اور تعلیم کا مقصد عمل ہے۔ اگر تعلیم ہو، علم ہو، عمل نہ ہو تو اس علم کے بارے میں اللہ عز و جل قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اور تعلیم و تربیت میں ایک مثال ہے ہمارے لیے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے صحابہ کی مجلس میں آپ سے سوال کیا، کہا آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑے، ڈانٹنے لگے کہ تو معزز ہستیوں کی موجودگی میں، وہ بھی اللہ کے نبی سے، اس برے کام کی اجازت مانگ رہا ہے، تیرے اندر کوئی حیا اور شرم نہیں؟ آپ نے کہا، لوگوں کو روکا، کہا اسے قریب کرو، اسے مجھ سے قریب کرو۔ وہ شخص آپ کے قریب آیا، آپ نے پوچھا کیا تو اسے زنا کو تو اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا لوگ بھی اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی کے لیے یہ پسند نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے اسے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ انداز دیکھیں کہ آپ نے تربیت میں اس کو مجلس سے نہیں نکالا، اس کو آپ نے ڈانٹا نہیں، بلکہ آپ نے دوسرے انداز سے اس کی تربیت کی، اور وہ شخص مسئلے کو سمجھ گیا، اللہ سے توبہ کیا، اور آپ نے بھی اس کے لیے دعا کی۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو تعلیم و تربیت کا مقصد سمجھنے اور اس ذمہ داری کو صحیح طور سے انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔